غزوہ خیبر۔ یہودیوں کو اپنی جلا وطن ہونے اور مسلمانوں کے مقابل سخت سے سخت ذلتیں اٹھانے سے وہ صدمہ پہنچا تھا کہ دم بھر چین سے نہیں بیٹھ سکتے تھے۔ رات دن ان کو یہ فکر تھی کہ کسی طرح مسلمانوں کو روئے زمین سے نیست و نابود کر دیں۔ رفتہ رفتہ انہوں نے اپنی قوت کو بڑھانا شروع کیا اور ایک خوفناک حملے کی تیاری کرنے لگے۔ جب حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 7 ہجری میں 1600 مسلمانوں کی جماعت لے کر خیبر کی طرف، جو یہودیوں کا مرکز تھا، روانہ ہوئے۔ خیال تھا کہ اسلام کی قوت دیکھ کر یہودی دب جائیں گے اور صلح کی درخواست کریں گے، لیکن وہاں جا کر پتہ چلا کہ ان کو اپنی تیاری پر بڑا گھمنڈ ہے۔ صلح کا کیا ذکر، انہوں نے تو سیدھے منہ بات بھی نہ کی۔ مسلمانوں نے حملہ کر کے چھوٹے چھوٹے قلعے تو فتح کر لیے، لیکن قموس کا قلعہ کسی طرح فتح ہوتے نظر نہیں آتا تھا۔ یہاں یہودی کافی جمے ہوئے تھے۔ لڑائی کا سلسلہ کئی روز تک جاری رہا، لیکن کامیابی کی صورت نظر نہیں آئی۔ ہر روز لشکر اسلام مقابلے کے لیے جاتا تھا اور ناکام واپس آ جاتا تھا۔ سردار سپاہیوں پر الزام لگاتے تھے کہ یہ بزدل ہیں، اور سپاہی سرداروں پر۔ بڑے بڑے بہادر اصحاب کوششیں کر کے ہار گئے، لیکن کامیابی نہ ہونا تھی، سو نہ ہوئی۔ یہودی اس جنگ میں ایسا جم کر لڑ رہے تھے کہ مسلمانوں کو ہر روز واپس بھاگانے کے سوا چارہ کار ہی نظر نہ آتا تھا۔ آخر ایک روز حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جلال کی حالت میں فرمایا کہ لَأُعْطِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ لَا يَرْجِعُ حَتَّى يَفْتَحَ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ۔ کل میں علم ایسے مرد کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا، اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہوں گے۔ جو کرار ہوگا، فرار نہ ہوگا، وہ واپس نہ پلٹے گا یہاں تک کہ اس کے ہاتھوں پر فتح حاصل ہو۔ اس جنگ میں چونکہ اب تک حضرت علی علیہ السلام موجود نہیں تھے، اس لیے ہر مسلمان سپہ سالار کو یہ امید تھی کہ کل یہ علم مجھے ملے گا۔ جب صبح ہوئی تو لوگوں نے علم مانگنا شروع کیا۔ آج علم کی قدر اس لیے زیادہ ہو گئی تھی کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علم بردار کی شان میں قابل فخر الفاظ بیان فرما چکے تھے۔ جب لوگوں نے زیادہ تقاضا کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس علم کا لینے والا ابھی آنے والا ہے۔ اب تو سب حیران ہوئے کہ وہ کون شخص ہے۔ تھوڑی دیر بعد حضرت علی علیہ السلام وہاں پہنچ گئے۔ آپ علیہ السلام کی آنکھیں آشوب میں مبتلا تھیں اور سرخی بہت زیادہ تھی۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگشت مبارک سے ان کی آنکھوں میں لعاب دہن لگایا تو ساری تکلیف دور ہو گئی، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم ان کو عطا فرما دیا، اور سب دیکھتے کے دیکھتے رہ گئے۔ غرض کہ حضرت علی علیہ السلام فوج لے کر میدان جنگ کی طرف بڑھے اور دشمنوں سے لڑنا شروع کیا۔ جس طرح اب تک دوسری لڑائیاں حضرت علی علیہ السلام کے زور بازو سے فتح ہوئی تھی، یہ معرکہ بھی اسی روز سر ہو گیا۔ یہودیوں کے بڑے بڑے نامی پہلوان حارث و مرہب وغیرہ آپ علیہ السلام کی ذوالفقار آبدار سے قتل ہوئے۔ یہودیوں نے شکست کھا کر قلعے کے اندر پناہ لی اور دروازہ بند کر دیا۔ حضرت علی علیہ السلام نے اپنی خداداد قوت سے اس دروازے کو اکھاڑ کر خندق پر پل بنا دیا اور لشکر کو اس پر سے اتار کر قلعے کے اندر داخل کر دیا۔ صفی الرحمن مبارک پوری فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں کل جھنڈا ایک ایسے آدمی کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور جس سے اللہ اور اس کے رسول محبت کرتے ہیں۔ صبح ہوئی تو صحابہ اکرام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ہر ایک یہی آرزو باندھے اور آس لگائے تھا کہ جھنڈا اسے مل جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی ابن ابی طالب کہاں ہیں؟ صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ، ان کی تو آنکھیں آئی ہوئی ہیں۔ فرمایا، انہیں بلا لاؤ۔ وہ لائے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی آنکھوں میں لعاب دہن لگایا اور دعا فرمائی، وہ شفا یاب ہو گئے، گویا انہیں کوئی تکلیف تھی ہی نہیں۔ پھر انہیں جھنڈا عطا فرمایا۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا میں ان سے اس وقت تک لڑوں کہ وہ ہمارے جیسے ہو جائیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اطمینان سے جاؤ یہاں تک کہ ان کے میدان میں اترو، پھر انہیں اسلام کی دعوت دو اور اسلام میں اللہ کے جو حقوق ان پر واجب ہوتے ہیں ان سے آگاہ کرو،
بخدا تمہارے ذریعے اللہ تعالیٰ ایک آدمی کو بھی ہدایت دے دے تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ جس روز قلعہ خیبر فتح ہوا اسی روز حضرت جعفر ابن ابی طالب علیہ السلام حضرت علی علیہ السلام کے حقیقی بھائی بھی حبشہ سے واپس آئے اور حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس وقت اسلامی لشکر میں فتح خیبر کی خوشیاں منائی جا رہی تھیں۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دوہری خوشی سے بے حد مسرور تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری سمجھ میں نہیں آتا کون سی خوشی کو زیادہ سمجھوں، آیا خیبر کی فتح کو یا جعفر کی آمد کو۔